true to his style of governance, his attitude. آپ کو یاد ہے کہ ایک بات طے ہے کہ گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ، مگر عمران خان نیازی نے اس لوڈ شیڈنگ کو واپس پاکستان لا کر اس کی بھی نفی کر دی ہے کہ وہ پرانے زمانے کو واپس لے آیا ہے، جس نے پاکستان کے اندر یعنی لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا اور معیشت کو تباہ کر دیا. ایک وقت کی روٹی لوگوں کے لیے محال ہو گئی تھی اور پنکھا نہیں چلتا تھا. میں خود آپ جانتے ہیں کہ مینار پاکستان میں وہاں پر کئی ہم نے ہفتے اور مہینے وہاں پر گزارے، کیبنٹ میٹنگز کی، مگر لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے بعد اس کا واپس آنا، اس کی کوئی دلیل ہے؟ اور آپ کو یاد ہے کہ عمران خان نیازی ان کے وزراء نے کئی بار کہا کہ جناب پی ایم ایل کے زمانے میں بجلی فالتو پیدا کی گئی. کیوں؟ کمیشن اور کک بیکس کے لیے. یہ آپ کو مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور انہوں نے کرپشن کی خاطر ایکسٹرا پاور کی جو پلانٹس وہ لگا دیے جن کی ضرورت نہیں تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ آپ ان کے بیانات آپ پڑھ لیجئے پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں میں 3 سالوں کے اندر، کہ پی ٹی آئی سولر انرجی، پی ٹی آئی ونڈ پاور اور پی ٹی آئی گیس بیس پاور پلانٹس لگائے گی. ابھی اگر بجلی فالتو تھی یہ آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر بجلی فالتو تھی تو یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یعنی وہ ان کے اپنے بیانات ان کی نفی کر رہے ہیں جو وہ ہمارے بارے میں کہتے رہے. میں بعد میں آؤں گا 350 چھوٹے ہائیڈل ڈیمز کے پی کے میں، اس کے بارے میں آؤں گا، لیکن ان بیانات کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون قوم کی کس نے عملی خدمت کی اور کون قوم کا وقت تقریروں سے ضائع کر رہا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اب کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ 3 سال اس معاملے کی پوری انویسٹیگیشن کرتا رہا کہ ان بلینز آف ڈالرز کے منصوبوں میں سی پیک کی بات نہیں کر رہا، میں بعد میں آؤں گا، جو کہ پاکستان نے اپنے وسائل سے گیس کی بنیاد پر لگائے، دن رات کوشش کرتا رہا. آج تک آپ کے سامنے 3 سال گزر چکے ہیں، ایک دھیلے کی کرپشن سامنے نہیں آئی ان پاور پروجیکٹس میں. نمبر 1. نمبر 2، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، کہ یہ پاور پلانٹس دنیا کے سستے ترین پاور پلانٹس ہیں، جن میں 4 پلانٹس لگائے، بھکی، حویلی بہادر شاہ، بلوکی اور تریمو کا جو 4تھا پلانٹ ہے وہ اس وقت ابھی مکمل نہیں ہوا. میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا. ہمارے زمانے میں نہ صرف ایل سی کھل گئی تھی بلکہ حبیب بینک سے فائنینشیل کلوز کا ایک وہ جو میمورنڈم سائن ہو گیا تھا، بلکہ مشینری بھی آنی شروع ہو گئی تھی. میں اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کس طرح اس قوم کو ان 3 سالوں میں بے دردی سے لوٹا گیا ہے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ. یہ بات خالی نااہلی کی نہیں ہے، یہ بات خالی بدترین غفلت کی نہیں ہے، یہ بات بدترین کرپشن کی ہے ان 3 سالوں کی، جس نے آج دوبارہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اوپر لوگ مجبور ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا، لیکن ایوریج ہر جگہ کہیں 4 گھنٹے ہے، کہیں 6 گھنٹے ہے، کہیں 8 گھنٹے ہے چھوٹے شہروں میں. مجھے ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ بلوچستان میں 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہے وہ نیا پاکستان جس کے لیے ان 3 سالوں میں انہوں نے دن رات جو نعرے لگائے تھے، اور
کس طرح ہمیں متون کیا گیا، کس طرح ہمیں بدنام کیا گیا. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ 5 سالوں میں نواز شریف کے دور میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ یہ کوئی خالہ جی کا واڑہ نہیں تھا. اٹ واز اے میریکل. اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اس کا کرم تھا، اور نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس کی ٹیم نے دن رات محنت کی، ایمانداری سے، خلوص سے اپنا خون پسینہ بہایا. وگرنہ میرے خلاف یا شاہد عباسی صاحب کے خلاف یا احسن اقبال صاحب کے خلاف یا خواجہ سعد رفیق صاحب کے خلاف یا رانا ثناء اللہ کے خلاف اور دوسرے جو مسلم لیگی زعماء ہیں ان کے خلاف جو نیب کے جو کیسز بنائے گئے ان کو جیلوں میں بھجوایا گیا، کسی کے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہوئی. تو اگر کرپشن ہونی ہوتی تو ایسے میگا پروجیکٹس ہوتی جن کے اوپر پاکستان کے غریب قوم کے جو سکیئرس جو وسائل ہیں، محدود وسائل ہیں، ان میں سے اربوں ڈالر خرچ کر یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا گیا. اس میں کرپشن نکلنی چاہیے تھی خدا نخواستہ اگر ہوتی. فورنسک انہوں نے آڈٹس کروائے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو نہ صرف ان 4 منصوبوں میں جس سے 5000 میگا واٹ گیس کی بنیاد پر جو منصوبے لگائے گئے 3 چل چکے ہیں، چوتھا ان کی بدترین غفلت، گریڈ اور کرپشن کی وجہ سے نہیں چل سکا. جو پنجاب نے لگایا تھا چوتھا منصوبہ، 2 وفاق نے لگائے، 2 پنجاب نے لگائے. 250 ارب روپے کی نیٹ سیونگ ہوئی ہے، 250 ارب روپے کی. خان صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر، سب آپ بڑے بڑے ہمارے سلمان بیٹھے ہیں اور اپنا ولی اللہ بھی بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں یہاں پہ. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ان منصوبوں میں 250 ارب روپے کی نیٹ سیونگ ہے. اس قوم کی قومی وسائل کی نیٹ بچت ہوئی ہے. پھر دنیا کی تاریخ میں جدید ترین ٹیکنالوجی آئی ہے. اور تیسرا، دنیا کی تاریخ میں سب سے کم مدت میں یہ منصوبے لگے ہیں. اور ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس سے زیادہ نواز شریف اس قوم کو کیا دے سکتا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ منصوبے لگا کے امر ہو گیا. بخدا میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج پاکستان میں الحمدللہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، جو کہ بدقسمتی سے اس حکومت کی بدعمالیوں سے ہو رہی ہے. اور اس میں میں یہ کہوں گا آپ کو کہ یہ جو چوتھا پلانٹ ہے تریمو، 1200، یہ سننے والی بات ہے، میں یہاں پر آپ سب 1263 میگا واٹ کا ہے جو تریمو میں پنجاب حکومت نے لگایا، چوتھا آخری پلانٹ. 2017 میں اس کا معاہدہ ہوا ستمبر میں، اور 2019 دسمبر میں اس کو چلنا تھا، یعنی آپریشن ہونا تھا. ہر چیز طے ہو گئی تھی، مشینری بھی پارٹلی آ گئی تھی. آج ایز اے اسپیک ٹو یو میں قوم سے مخاطب ہوں جو بیچارے لوڈ شیڈنگ میں پوری قوم اس کو، یعنی کیا آج تو موسم اچھا ہے، شاید آپ کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن پوچھئے وہ ایک دہقان جو رہتا ہے رحیم یار خان میں یا مہران کی وادیوں میں یا KPK میں یا بلوچستان میں یا کشمیر میں، کہ گرمی نے اس کو کس طرح تباہ کر دیا ہے. یہ چوتھا پلانٹ جو دسمبر 2019 میں آپریشن ہونا تھا، آج ابھی تک یہ آپریشن نہیں ہو سکا. 44 مہینے کی تاخیر سے ان کا فائنینشیل کلوز ہوا. حبیب بینک میں جب دیکھا کہ انہوں نے گیس جو ہے وہ ایگریمنٹ نہیں کیا اس حکومت نے، ہم نے تو ہر چیز کر دی تھی، گیس ایگریمنٹ نہیں کیا، پرچیز ایگریمنٹ نہیں ہوا، تو حبیب بینک نے چھوڑ دیا. اب انہوں نے پنجاب بینک سے کروایا ہے. کیوں گیس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا؟ کہ یہ اپنے پیاروں کو گیس دے رہے تھے. کیوں گیس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا؟ کہ یہ تیل فرنس آئل لا رہے تھے اور مہنگی ترین بجلی پیدا ہو رہی تھی. کیوں اپنا گیس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا؟ جو چہیتے تھے یہ جو بناتے ہیں فرٹیلائزر، یہ ان کو گیس دے رہے تھے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ہیں وجوہات کہ یہ چوتھا پلانٹ 1263 میگا واٹ کا جو ابھی تک بند پڑا نہیں چل سکا، اور اس میں ابھی تک جو تخمینہ ہے 35 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے. اور کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ وہ اس سال کے آخر میں بھی وہ چل پڑے گا. شاید 2022 میں بہت دھکا لگائیں تو شاید یہ پلانٹ چل سکے. اس سے بڑی غفلت، کرپشن اور
نہ اہلی کا. اور کیا میں ثبوت آپ کو مہیا کروں اس قوم کو جنہوں نے کتنے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہ ہم جناب 350 بنائیں گے وہاں پہ اپنا KPK میں ڈیمز اور پورے پاکستان کو سستی ترین بجلی مہیا کریں گے. کاش ایسا ہوتا. واقعی ہائیڈل پاور جو ہے بڑی سستی ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک ڈیم نہیں انہوں نے بنایا, اور آج الٹا قوم کو پوری قوم کو دوبارہ لوڈ شیڈنگ میں انہوں نے مبتلا کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا, سنگین جرم نہیں ہو سکتا. میں آپ کو کئی مرتبہ کر چکا ہوں, آج صرف بڑے 30 سیکنڈ میں بتانا چاہتا ہوں. جو 4 پلانٹس لگے, حویلی بہادر شاہ, بھکی, بلو کی اور تریمو, پہلے 3 کی اگر قیمت اوسط لگائیں تو $4,66,000 فی میگا واٹ بنتی ان کی. اس کے مقابلے میں نیپرا نے 2015 میں جو الاؤ کی ہوئی تھی قیمت وہ $8.5 لاکھ تھی. یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. ایک اس سے نیپرا کا جو تھا کیپکس اس سے آدھی قیمت. اب اس کا موازنہ کریں پبلک سیکٹر کے ساتھ اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. گدو آج سے 7-8 سال پہلے لگا, بالکل وہ ایپل ٹو ایپل کمپیریزن اس کا, کہ وہ جی کا پلانٹ تھا, یہ 3 پلانٹ جی کے. گدو میں وہ چائنیز کمپنی تھی ہاربن کنٹریکٹر, ان میں بھی 2 پلانٹس چائنیز تھے ہاربن کنٹریکٹر. وہ لگا گدو کا $8.5 یا $9 لاکھ میں, اور یہ $4,66,000 پر میگا واٹ, یعنی آدھی قیمت سے بھی کم. اس سے زیادہ ہم نواز شریف اور مسلم لیگ نون اس قوم کی کیا خدمت کر سکتی تھی. اور جو آخری جو پروجیکٹ جو ڈیلے ہو گیا, جہاں پر 35 ارب کا ٹیکہ لگ چکا ہے نقصان کا, وہ 2017 میں اس کا ایگریمنٹ ہوا. پہلے 3 جو منصوبے 2015 میں ہوئے تھے, یہ 2017 میں, یہ اس سے بھی سستا تھا. یہ ہے $4,11,000 پر میگا واٹ. یہ چوتھا پلانٹ جو 1263 کا ہے تریمو میں. جو بتائیں میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اور اس کے بدلے میں ملا کیا؟ جیلیں اور جھوٹے مقدمات, یعنی دشنام ترازی, گالیاں, یعنی جھوٹے کرپشن کے الزامات, کمیشن کے الزامات. یہ سارے کے سارے آج اب ان کے چہرے پہ پڑے ہیں. سارے کے سارے ان کو ہانٹ کر رہے ہیں ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیونکہ قوم کو جس طرح انہوں نے تباہ کیا ہے ہر لحاظ سے, معاشی اور سماجی لحاظ سے, یہ سب آپ کے سامنے ہے. اور خود نمائی میں جائے بغیر ان کا چیئرمین, پریزیڈنٹ جو چیئرمین ان کا جی کا, وہ 2016 میں پاکستان آئے, جیفری ایملیٹ, وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو ملے. میں اس میٹنگ میں موجود تھا. انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم نواز شریف اس لیے آیا ہوں کہ ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے تینوں پروجیکٹ ہمیں دیے ہیں آن میرٹ, بڈنگ ہوئی ہر چیز, اور دوسرا آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں کہ اتنے سستے اور اتنے جاں فشانی سے جو پروکیورمنٹ کی گئی, میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی. یہ میں نے اپنے کانوں سے باتیں سنی, اپنے کانوں سے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, کوئی میں رام کہانی آپ کو نہیں سنا رہا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ بجلی اس لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا اب کہ ایویکویشن نہیں ہو رہی بجلی کی, یعنی جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کو آگے جو لائنیں ہیں ٹرانسمیشن کی وہ ان میں نہیں جا رہی, وہ موجود نہیں ہیں. کتنا بڑا سفید جھوٹ بول رہے ہیں. 2019 میں, یہ سن لیں بات, 23,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی 2019 میں, اور 2020 میں 25,000 میگا واٹ بجلی انہوں نے پیدا کی اور ٹرانسمٹ کی انہوں نے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے. اب اگر ٹرانسمیشن لائنز نہیں تھی, سسٹم موجود نہیں تھا, جو اتنی بڑی جو کیپیسٹی کس طرح ترسیل اس کی ہو گئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ مٹیاری سے لے کر اب کنٹری لاہور تک جو لائن جو ہم نے بچھانے کا, جس کا نہ صرف اہتمام کیا, اس کی شروعات کر دی تھی, اس میں 1 انچ کا اضافہ نہیں ہوا. اینڈ دس از اگین این irrefutable فیکٹ, جس کو یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ اس کو ریفیوٹ نہیں کر سکتی.
وہ آج تک اس کی کمرشل اس کا آپریشن نہیں ہوا اس کا. لیکن اگر میں پوچھتا ہوں کہ اگر ٹرانسمیشن کا سسٹم نہیں تھا تو 2019 میں اور جو میں نے 20 کی فگرز دی ہیں, یہ کس طرح یہ بجلی جو ہے اس کی ترسیل ہو گئی. پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ بڑی مہنگی بجلی کا جواز کے دیتے ہیں. سننے والی بات ہے کہ جو کیپیسٹی کاسٹ اس کی بہت زیادہ ہے, آپ نے سنا ہوگا, اور اس کی وجہ سے یہ بجلی جو ہے بڑی مہنگی ہے. اب اس پہ آ جاتے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بڑی امپورٹنٹ. اگر کیپیسٹی کاسٹ بڑی ہے تو جناب ہم نے بجلی بھی اپنا آلموسٹ ڈبل ہم نے جنریٹ کی. اس کی جو فگرز یہ ہیں 2013 میں 1250,000 میگا واٹ تھی اور 2023 میں 31,500 میگا واٹ ہوگی. یعنی آلموسٹ یہ ڈبل, بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ ہے. اور پھر یہ جو بات کرتے ہیں کاسٹ, اس کی کیپیسٹی کاسٹ کیا ہوتی ہے یہ سن لیں. اس میں انسٹالیشن کاسٹ آتی ہے, اس میں آپ کے ڈیٹ سروسنگ آتی ہے, اس میں آپ کے یہ جو آپ کے اپنا ورکنگ کیپٹل وہ اس میں شامل ہے, اور اس میں باقی چیزیں, یعنی مینلی آپ یہ اس کے ایلیمنٹس ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر بجلی سرکار نہیں خریدے گی تو جس نے اپنا وہ بجلی کا پلانٹ لگایا تو اس کو تو نقصان ہوگا اگر اس کی بجلی پلانٹ بند ہے. اس لیے یہ 2002 میں یا پتہ نہیں 1990 کی دہائی میں یہ ہوا کہ اگر سرکار بجلی نہیں خریدے گی تو کیپیسٹی کاسٹ اس کو پے کرے گی. اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ذرا اس کو ذرا کائنڈلی آپ انشاءاللہ بڑے قابل اذہان ہیں, اس کو آپ کر لیں گے, اس کو آپ بڑی اچھی طرح رجسٹر. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 5,000 میگا واٹ بجلی جو 4 منصوبے لگے ہیں یہ 2 فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں اور 2 پنجاب گورنمنٹ کے ہیں. تو اگر پہلی بات کریں کیپیسٹی کاسٹ کی یا کیپیسٹی پیمنٹ, تو ایک اکاؤنٹ سے نکلنا دوسرے اکاؤنٹ میں جانا ہے, سرکار کو جانا. 2 پنجاب کی وہ بھی سرکار ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی سرکار ہے. تو جو کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ اگر پے ہونی ہے انڈر وہ جو ہوا تھا ان کا جو پالیسی ہے, تو وہ تو سرکار ہی کو جانا ہے, کسی کو پرائیویٹ سیکٹر کو تو نہیں جانا انہوں نے. یہ بات غور سے ذرا سمجھ لیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہاتھ سے پیسہ دیا اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے لے لیا اس کو. یعنی دونوں, کیونکہ سرکاری پروجیکٹس ہیں اس لیے وہ اربوں روپے کی جو کیپیسٹی جو پیمنٹ ہے, کاسٹ کی جو پیمنٹ ہے وہ سرکار ہی کو جا رہی ہے, چاہے وہ پنجاب سرکار ہے یا فیڈرل سرکار ہے. آپ نہ لیں اس کو, اگر لیتے ہیں تو دیں پر غریب کو ٹیکے لگوائیں, ویکسینیشن کروائیں, ادویات منگوائیں, اور اپنا بے روزگاری کم کریں, مہنگائی کم کریں. نہ مہنگائی کم کی نہ بے روزگاری کم کی اور روتے ہیں کیپیسٹی کاسٹ کو. بھئی وہ تو سب یہ آپ کے اسی طرح نیلم جیلم جو کہ رینگ کر 19 سال لگ گئے, وہ بھی نواز شریف کی گورنمنٹ نے اس کو مکمل کیا. 5 ارب ڈالر لگے اس کے اوپر. توبہ 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 توبہ, 5 ارب ڈالر. اور سچی بات کرنی چاہیے کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں, جتنے بھی اس 20 سالوں میں جو حکومتیں آئیں وہ سب ذمہ دار ہیں فار ون ریزن اور دی ادر. ہمیں بات کو چھپانا نہیں چاہیے, جو بھی ہے, چاہے وہ ملٹری گورنمنٹ تھی, اپنے ڈکٹیٹرشپ, یا وہ پولیٹیکل گورنمنٹ تھی, جنہوں نے بھی اس میں تاخیر کی وہ اس کے ذمہ دار ہیں. 5 ارب ڈالر, اندازہ کریں 5 ارب ڈالر پاکستان کا ضائع نہ ہوا ہوتا, 800 ملین ڈالر تھا اس کا تخمینہ, یعنی 1 بلین ڈالر سے بھی کم, اور 5 پہ پہنچا. میں کیا یہ رہا ہوں, یہ بھی کیپیسٹی گورنمنٹ کی ہے, سرکاری ہے. تربیلا 4 اس کی کیپیسٹی بھی گورنمنٹ کی ہے, سرکاری ہے. آپ پر نیلم جلم یہ جو چشمہ اور یہ جو کراچی میں نیوکلیر پلانٹ لگے ہیں وہ بھی سرکاری, وہ بھی کیپیسٹی پیمنٹ گورنمنٹ کو ہونی ہے. یہ کیا فراڈ قوم سے کر رہے ہیں, کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیپیسٹی پیمنٹ ان تمام میگا پروجیکٹس گورنمنٹ کی جیب میں جا رہی ہے, ایک ہاتھ سے نکلتی ہے دوسرے ہاتھ میں گورنمنٹ کے پاس آتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز میں چاہتا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح اب آ جائیں کہ واقعی کیپیسٹی کاسٹ جو ہے وہ اپنا بڑی ان کی بیکاز آف دیز انویسٹمنٹس. یہ ہے امپورٹنٹ پوائنٹ. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں بہت ہی ان ایفیشینٹ فرنس آئل اور ڈیزل پر پلانٹ لگائے گئے. یہ پلانٹ گیس بہت ایفیشینٹ فیول, سستا فیول, نمبر 1. نمبر 2, موٹی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیزل پر
چلنے والا جو پلانٹ ہے اس کے اوپر 15 روپے پر کلو واٹ آور وہ اس کی کاسٹ ہے، فیول کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس کی ڈیزل کی. اور یہ گیس پر چلنے والے پلانٹ، اس میں کیپیسٹی کاسٹ پلس فیول کاسٹ یعنی گیس دونوں کو ملا کر وہ اپنا فیول پر چلنے والوں ڈیزل پر چلنے والوں سے کم ہے. وہ 15 روپے ہے، یہ 10 روپے ہے. دونوں کو جوڑ کر وہ خالی فیول ہے یعنی ڈیزل آئل، فرنس آئل 15 روپے. یہ کیپیسٹی کاسٹ پر یونٹ اور ساتھ اس کے ساتھ جڑی ہوئی فیول کاسٹ کو ملا کے 10 روپے بنتی ہے. یعنی اتنے ایفیشینٹ پلانٹ ہیں کہ ان کے مقابلے میں یعنی ان کی جو آپ جس کو یہ روتے ہیں جی کیپیسٹی جو کاسٹ ہے بہت زیادہ ہے. میں آپ کو اس کا بتا دیا، اس کو اس کا حساب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. پھر کہہ رہا ہوں کہ یعنی فرنس آئل 15 روپے فی یونٹ، اور یہ پلانٹ جو ہیں گیس پر چلنے والے، ان کی کیپیسٹی کاسٹ اور گیس کی قیمت پر یونٹ ملا کر 10 روپے. تو اب اس سے زیادہ سستے اور ایفیشینٹ اور کاسٹ افیکٹو پلانٹ دنیا میں کون مائی کا ڈال لے کے آئے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی اور ہم نے یہ قوم کو الحمدللہ کر کے دکھا دیا. پھر LNG کو بھی کہتے ہیں. انہوں نے اپنے جب کووڈ آیا تو راک باٹم پرائسز تھی گیس کی، یعنی اپنا اسپاٹ مارکیٹ میں اسپاٹ مارکیٹ شارٹ ٹرم بھی مل رہا ہے جی شارٹ ٹرم راک باٹم پرائسز تھی. انہوں نے نہیں کانٹیکٹ کیا. کیوں؟ وہی تیل مافیا اور فیول مافیا اور فرنس آئل مافیا. پھر جو ہمارا جو ایگریمنٹ ہے یعنی لانگ ٹرم ایگریمنٹس کا گیس کا، اٹ از پرابلی دا موسٹ کمپیٹیٹو ایگریمنٹ جو ہم نے کیا ہوا گیس کا. انہوں نے جو شارٹ ٹرم یہ لانگ ٹرم میں یہ ناکام رہے بالکل، اپنے طویل مدتی جن کو کہتے ہیں اردو میں آپ. اور جو شارٹ ٹرم انہوں نے کیے وہ دنیا کے مہنگے ترین انہوں نے ایگریمنٹ کیے گیس کے. اب بتائیں کہ کس کے اپنا کاندھے پہ لہو تلاش کریں گے اس قوم کی دکھوں کا اور اس قوم کی تکلیفوں کا؟ کس کو آپ اس کو ذمہ دار قرار دیں گے؟ مجھے بتائیں آپ ذرا اس کا کوئی جواب دے اس کا کہ اپنا طویل مدتی ایگریمنٹ جو ہے گیس کے ہمارے الحمدللہ دنیا میں موسٹ کمپیٹیٹو، اور انہوں نے تو لانگ ٹرم کیا ہی نہیں اور شارٹ ٹرم مہنگا ترین ایگریمنٹ کیا انہوں نے گیس کا. تو مجھے بتائیے کہ اگر قسمت کھوٹی ہوئی ہے تو کون ذمہ دار ہے اس کے؟ یہ PTI کی حکومت اور ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ مجھے بتا دیں آپ ذرا. پھر یہ میں نے بتا دیا فرنس آئل اور یہ جو آپ کا جو ڈیزل آئل ہے یہ مافیا تھا، مافیا. اس کی وجہ سے انہوں نے گیس کے ایگریمنٹس نہیں ہونے دیے، آپ یقین کر لیں. اور پھر اگلی بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیپرا یہ آتے ہیں کہ جی چینی منصوبہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں سی پیک کے اوپر آ رہا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو کوئلے کے جو ہم نے پلانٹ لگائے سی پیک کے تحت ساہیوال، پورٹ قاسم اور گوادر ہب، یہ تھرمل پاور جنریشن جو پلانٹس ہیں ان میں یہ پاکستان کے اندر سستے ترین ہیں. ایک تو یہ فیکٹ ہے، یہ میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. پاکستان کے اندر یہ کوئلے کے پلانٹس جو لگے ہیں، یہ تھرمل جو پروجیکٹس ہیں ان میں سستے ترین ہیں، نمبر 1. نمبر 2 جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ساہیوال کا جو پروجیکٹ ہے، یہ سننے والی بات ہے بہت امپورٹنٹ عاصم نصیر صاحب، ساہیوال کا جو پروجیکٹ ہے یہ 22 مہینے میں لگا. اس وقت جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، 20 گھنٹے کی، 22 مہینے میں چائنا میں، یہ چائنا کے پروجیکٹس ہیں، وہاں پر چائنا میں یہی پروجیکٹ یہی سائز وہ کوئی 32 ماہ یا 34 ماہ میں لگا. لیکن دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا اس ساہیوال کے پروجیکٹ نے. اور میں خود نمائی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں.